نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے ضمن میں جو 17 آیات پر مشتمل ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی 2 آیتیں اور آخری آیت یہ حکمت ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد کی 5 آیات یہ ایک بندہ مومن کی تعمیر شدہ شخصیت، اس کی سیرت کے کہ وہ جو دل آویزی کے پہلو ہیں، اس کی میچورٹی اور شائستگی کے جو مظاہر ہیں، ان کے بیان پر مشتمل تھی۔ اب یہ اس رکوع کا جوف آ رہا ہے، اس کا درمیانی حصہ، یہ حکمت دین کے 2 نہایت اہم ایشوز پر بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اسلام میں جو گناہوں کا تصور ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں صغائر کا اور کبائر کا فرق ہے، بڑے گناہ چھوٹے گناہ، اگرچہ اس کے بارے میں تعین نہیں ہو سکتی، بڑا مشکل ہے۔ مختلف ہمارے اسلاف میں سے مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے، لیکن یہ کہ ایک فرق ہے، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں۔ آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو چھوٹے گناہ جو ہیں وہ خود بخود ان نیکیوں کی وجہ سے زائل ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات دھل جاتے ہیں۔ میں اس وقت اس تعریف میں نہیں جاؤں گا کہ چھوٹے گناہ سے مراد کیا ہے، بڑے گناہ سے مراد کیا ہے، لیکن جو کبائر کہلاتے ہیں وہ کبائر وہ ہیں کہ بغیر توبہ کے ان سے معافی نہیں مل سکتی، یہ کبائر کی تعریف ہے۔ کبائر کی بھی بڑی طویل فہرست ہے۔ مثلا نمبر 1، جو فرائض ہیں ان کا ترک کبائر شمار ہوگا۔ نماز فرض ہے، اس کو چھوڑا ہے تو یہ کبیرہ گناہ۔ روزہ فرض ہے، اگر اس کو ترک کیا ہے بغیر عذر کے تو یہ بھی کچھ کبیرہ گناہ ہو جائے گا، چاہے آپ بعد میں قضا بھی کر رہے ہو، لیکن جب آپ نے چھوڑا ہے، فرض تو تھا رمضان کا روزہ، وہ آپ نے چھوڑا ہے بغیر عذر کے، تو ایک کبیرہ گناہ ہے، جس کا کہ در حقیقت بڑی سزا ہے۔ اسی طریقے سے حج کسی پر واجب ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، پیسہ ہے، صحت بھی ہے، جا کر حج کر سکتا ہے، بصورت دیگر پیسہ دے کر حج بدل کرا سکتا ہے، نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جس کو سورہ آل عمران میں جہاں حج کی فرضیت کا ذکر آیا ہے وہاں کفر سے تعبیر کیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، یہ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو وہ حج ضرور کرے، اور جو نہیں کرے گا گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ کبائر جو ہے گناہ، ان گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، یہ ہے موضوع ان آیتوں کا۔ اور پھر یہ کہ اگر یہ بھی صادر ہو جائے، صغائر تو خود بخود زائل ہوتے رہتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کرتا رہتا ہے، لیکن کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو کبائر کے اثرات سے بچنے کا راستہ توبہ ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں ان آیات میں بیان ہو رہی ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ شرک، یہ یوں سمجھیے کہ کبر الکبائر، کبائر میں سب سے بڑے 3 گناہوں میں سب سے پہلا شرک، اور وہ شرک جلی،
اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، چاہے وہ فرشتہ ہو جسے آپ پکار رہے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی ہو اس کا نام لے کر پکار رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ولی اللہ ہے ثابت فوت شدہ جو ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے اس کو پکار رہے ہیں۔ پکار جو ہے، اس لیے کہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بات آ چکی ہے کہ عبادت کا جوہر دعا ہے۔ حضور کی حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جوہر، عبادت کی یوں سمجھیے کہ جیسے کہ ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے، تو عبادت کا گودا جو ہے وہ ہے دعا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، حالانکہ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں۔ یہ جان لیجیے مکے والے مشرک جو ہے وہ خدا کے ممکن نہیں تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہم 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 اللہم، دعائیں کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ اس سورت کی آخری آیت کو اس کا تذکرہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ لات کو، منات کو، عزا کو، ان کو بھی پکارتے تھے، حبل کو، ان کو بھی پکار رہے ہیں۔ تو یہ ہے در حقیقت جو شرک جلی ہے، جو بالکل نمایاں ہے، ننگا اڑیا شرک، اس میں یہ ہے کہ اہم ترین شرک یہ لوگ والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، وہ موحد ہوتے ہیں مکمل، وہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ۔ یہی بات سورہ جن میں آئی ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ یہ ساری مسجدیں جو ہے وہ مسجد سے مراد دو لیے گئے ہیں، ایک تو مسجد جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، ایک مسجد ہمارے وہ اعضاء ہیں جن پر کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، پیشانی ٹکائی ہے ہم نے زمین پر، ناک لگائی ہے زمین سے، اپنے ہاتھ رکھے ہیں زمین پر، اپنے پیر رکھے ہیں زمین پر، گھٹنے ٹکائے ہیں زمین پر، یہ ہمارے اعضاء جو ہے یہ بھی مساجد ہے، یہ سجدے کی جگہیں ہیں کہ جب یہ زمین سے ٹچ ہوتی ہے تو سجدہ ہوتا ہے۔ ان المساجد للہ، تو مسجدیں جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنائے گئے وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں، اور یہ اللہ نے جو اعضاء تمہیں دیے جن سے تم سجدہ کرتے ہو یہ بھی اللہ کے عطا کرتا ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو دیکھو اللہ کو پکارنے کے ساتھ کسی اور کو نہ پکار بیٹھنا، یہ دعا لغیر اللہ کسی شکل میں جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو مرکزی آیت ہے سورہ مبارکہ کی، سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پہلے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی حمد و ثنا کی آیتیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قول و قرار ہے، یہ میثاق ہے، یہ معاہدہ ہے، ان اللہ کان مسئولا، اس کے بارے میں پوری بات پرس ہوگی۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ استعانت، استغاثہ، استمداد، استدعاء، یہ سارے باب استفعال کے الفاظ جو ہیں یہ سب خالص ہے اللہ کے لیے، کوئی غوث نہیں ہے اللہ کے سوا، صرف وہی ہے، یا غیاث المستغیثین، غوث وہی ہے، کوئی غوث نہیں، کوئی نہیں ہے جسے پکارا جائے گا اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر، یہ سب ایک بدترین اور گراؤنے ترین جرائم میں سے ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور دوسرا جو ہے کبر الکبائر یا کبریات الکبائر جو ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں بڑے، سب سے بڑے گناہوں میں دوسرے نمبر پر ہے قتل ناحق، جس کے لیے سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسانی جان کو بھی قتل کیا ناحق فکانما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو ہلاک کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانی تمدن جو ہے، یہ جو انسان مل جل کر رہتے ہیں، اس کی بنیاد ہے ایک دوسرے کے نفس، ایک دوسرے کی جان کا احترام اور ایک دوسرے کے مال کا احترام، ٹھیک ہے؟ اس کی جان کا احترام کرنا ہوگا۔ والذین لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے جسے حرام کر دیا ہے، انسانی جان نہیں لی جا سکتی ناحق، لیکن بالحق ہو سکتا ہے، جان لی جا سکتی ہے۔ کسی نے قتل عمد کیا ہے، جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے، اور اس کے وارث خون بہا لینے کو تیار نہیں، نہ معاف کرنے کو تیار ہے، اس کی جان لی جائے گی، قصاص کے اندر اس کی جان لی جائے گی۔ قتل ناحق کی سزا ہے۔ کسی شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا ہے، اس کو رجم کیا جائے گا۔ قتل کی بدترین شکل جو ہے پتھر مار مار کر جو ہے اسے ختم کر کیا جائے گا۔ اسلامی ریاست میں کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کر لے،
اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ بھی شریعت اسلامی کے اندر حدود کے اندر شامل ہے۔ اور حالت جنگ میں کافر کو قتل کیا جائے وہ بھی جائز ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی بھی وقت آپ جا کے کسی کافر کو قتل کر دیں، نہیں۔ جب جنگ ہے، محارب ہے، وہ محاربہ ہو رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، اس وقت قتل کرنا۔ تو اس اعتبار سے یہ چار چیزیں ہیں جس میں حدیث میں آیا ہے، ان چار کے سوا اگر کسی بھی سبب سے انسان کو قتل کیا گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہوں میں جو تین ٹاپ کے گناہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں ان میں نمبر 2 پر ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ پہلا، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا۔ انسانی جان کا احترام، انسانی جان محترم ہے، کافر کی بھی، الا یہ کہ حرب ہو، جنگ ہو، اور اس میں وہ حربی کافر جو ہے اس کو مارا جائے۔ عام حالات میں آپ کے ملک کے اندر ذمہ اگر ہے اس کا قتل اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کسی مسلمان کا قتل کرنا جرم ہے، آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ ولا یزنون، ان کبریات الکبائر یا کبر الکبائر میں سے تیسرا ہے زنا۔ یہ زنا بھی انسان کی در حقیقت جو آئلی زندگی ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا، اس کے اندر سے عصمت و عفت کے سارے تصورات ختم کر دینا۔ پھر شوہروں کو بیویوں پر اعتماد نہیں رہے گا، جس معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو جائے، نہ بیویوں کو شوہروں پر اعتماد ہوگا کہ جب جاتے ہیں باہر کیا کرتے ہیں ہمیں کیا پتا، اور یہ کہ جب شوہر باہر گئے ہیں بیویاں پیچھے کیا کرتی ہیں کیا پتا۔ اس عدم اعتماد کی فضا میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے وہ نیگیٹو سینٹیمنٹس لے کر پروان چڑھتی ہے، ان میں جرائم پیشہ نکلیں گے، پھر ان میں لوگ جو ہے وہ غلط کردار والے اٹھیں گے۔ در حقیقت معاشرے کی جڑ اور بنیاد جو ہے، جیسے پہلے میں نے لفظ استعمال کیا تھا تمدن کی بنیاد احترام نفس، احترام جان کا احترام ایک دوسرے کی، کسی کے جان کے خلاف کوئی اقدام اس کو ختم کر دینے کا کوئی معاملہ نہ ہو، ورنہ تمدن ختم ہو جائے گا، تمدن جو ہے کھوکھلا ہو جائے گا، تمدن کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل جو ہے جتنا عام ہو گیا ہے، جیسے کہ مچھر مسل دیا ایسے انسان کو قتل کر دیا، وہ احترام جان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے معاشرے کے اندر۔ اور دوسرا ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ جو ان کا معاملہ، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ مومنون میں بھی اور سورہ معارج میں بھی، دونوں جگہ پر ایگزیکٹلی وہی الفاظ آئے تھے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ وہ لوگ کہ جو اپنی جو شرمگاہیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جو بھی ان کی جائز و قانونی اعتبار سے صحیح باغیاں ہیں ان کے۔ اب جو لوگ اس سے باہر اگر جاتے ہیں، اگر صرف اپنی بیویوں کا اور اپنی بالیوں کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں قدر کوئی برائی نہیں، یہ کوئی شر نہیں ہے۔ سیکس از ناٹ ایون ان اٹ سیلف، یہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے، یہی شادی بیاہ ہے جس سے کہ نسل چلتی ہے اور یہ تمدن کی گاڑی چل رہی ہے۔ لیکن یہ کہ تیسری بات یہ ومن ابتغى وراء ذلك، اس کے سوا اگر کوئی کام کریں گے، اور اس میں کام بہت سے ہو سکتے ہیں، اس کے درجے بدرجہ اس کا گناہ جو ہے چھوٹا یا بڑا ہوگا، فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ تو یہاں پر بھی تیسرا جو گناہ آیا ہے جو سب سے بڑے گناہوں میں سے، وہ یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، قتل ناحق کرے گا، زنا کرے گا، اسے اس کی پاداش لازماً بھگتنی ہوگی۔ یہ گناہ از خود معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے آگے آ جائے گا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن یہ خود بخود ظاہر نہیں ہوگے، ختم نہیں ہوگے۔ یلقا اسامہ، وہ اس کی پاداش، اسامہ قسم کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے، قسم گناہ کو کہتے ہیں، یہ گناہ ہے تو ان گناہوں کی جو پاداش ہے وہ انہیں مل کر رہے گی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ مقام جو ہے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں سے کچھ سراغ ملتا ہے عذاب قبر کا۔ ہمارے ہاں چونکہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے،
احادیث کے اندر ذکر ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور بڑی مستند احادیث کو ذکر ہے. تو منکرین حدیث جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں کہ قرآن میں تو کہیں ہے نہیں، ہم کیسے مانیں گے. اصل میں یہاں سے ثبوت ملتا ہے. دیکھیے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. تو اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب ہے کہ نہیں؟ عالم برزخ میں بھی عذاب ہے اور ثواب بھی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے کسی انسان کی وہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے. دیکھیے نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، پکے اصول کے طور پر گرا باندھ لیجیے. عالم برزخ اور عالم آخرہ کی کسی بات میں جو کچھ بتا دیا گیا اس سے آگے کھوج پرید مت کریں، اس لیے کہ یہ آیات متشابہات ہیں. ان کی اصل تعویل ہم نہیں جان سکتے. یہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جان کو ہوتا ہے یا کس کو ہوتا ہے، جسم کو ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. یہ ہمارے اس غیب کے پردے سے ماورا باتیں ہیں. اور ہم تو یؤمنون بالغیب میں سے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کی باتیں جن کی خبریں دی ہیں اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کو مانتے ہیں. لیکن ان میں جو ہے اجمال کے اوپر ہی اکتفا کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بڑے بڑے جھگڑے، یہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا. اب اس کے لیے دلیلیں، جو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ کچھ نہیں سنتا، ان کو کافر قرار دیتے ہیں. دیوبند کے مسلک کے لوگوں کے اندر بھی یہ ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے موجود ہیں کہ جو نہیں مانتا سمائے موتا کو وہ کافر ہے، دوسرے کہتے ہیں جو مانتا ہے سمائے موتا کو وہ کافر ہے، مردہ کچھ نہیں سنتا. اب احادیث میں آتا ہے، احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب دفن کر کے جاتے ہیں لوگ مردے کو تو وہ مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے جو جا رہے ہیں واپس. اسی طریقے سے بہت سی احادیث موجود ہیں. حضور کا تو خاص کشف کہ آپ نے دیکھا کہ مردوں کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے یا کیونکہ مردوں کا معاملہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو حل ہے وہ یہ ہے جو چیز اجمالاً بتا دی گئی ہمیں، چاہے وہ عالم برزخ کی ہو. عالم برزخ بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے، اور عالم آخرہ بھی ہمارے حواس خمسہ کی جو بھی رسائی ہے اس سے ماورا. اس میں بس جو بات آ جائے وہ مانیے، اس کی تفصیل میں ہرگز نہ جائے. تو معلوم ہوا کہ جب حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے، جو قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. کہیں ایسے بھی کہہ دیا گیا کہ قبر میں جب مردہ جو ہے داخل ہو جاتا ہے تو یا تو ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف جس سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اسے آتی رہتی ہیں، روح و ریحان، اس سے وہ فائدہ مند ہو رہا ہے. ابھی حساب کتاب تو ہوگا، یوم القیامت کو ہوگا جب اٹھائے جائیں گے. اور یا پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس سے وہ لپٹ، اس سے گرمی، یہ وہاں سے جھونکے آتے ہیں. تو ہم صرف اتنا ہی مانیں گے. اب یہ روح کو ہے یا جسم کو ہے، یہ عالم برزخ میں قبر پر ہے یا کہیں عالم ارواح کے اندر، واللہ عالم. یہ ساری باتیں تو تبھی کھلیں گی جب ہم وہاں جائیں گے، تب حقیقت منکشف ہوگی. اس سے پہلے یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ غیب پر بس ایمان لائیں جو بتا دیا گیا. تو فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا. یعنی جب قیامت میں حساب کتاب ہو جائے تب اصل جہنم میں داخلہ ہوگا نا. ابھی تو ایک ہی کھڑکی کھلی تھی نا، وہاں سے وہ گرم ہوا کی لپٹیں آ رہی تھی، وہ سب کچھ تھا، لیکن اب جہنم میں داخلہ ہوگا. پہلے ایک کھڑکی ہی تھی کہ جنت سے اس کی خوشبوئیں اور اس کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اب جنت میں داخلہ ہوگا. تو یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ، یخلد خلود، اس کا ہمیشہ رہنا ہوگا اس کے اندر، مہانا، مہین ہو کر، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر. یہ اہانت جسے لفظ بنا اہانت، تو اسی سے یہ ہے مہانا، اس کی اہانت. یہ جو سب سے بڑی شے ہے وہ آخرت کی جو رسوائی ہے. اللہم اجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا. لیکن اب یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے اس لیے کہ مذہب کی دنیا میں، اب آپ کو معلوم ہے آج دنیا میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، 2.25 ارب، کل 6 ارب آبادی ہے انسانوں کی دنیا میں.
اس میں سے 2.25 ارب سے بھی کچھ زائد ہے عیسائی، نمبر 2 پر مسلمان آتے ہیں، یہ 1.25 اور 1.5 ارب کے مابین ہے۔ باقی یہودی تو 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ ہیں صرف، لیکن یہ کہ ہندو مت کے پیروکار وہ آپ کو معلوم ہے کتنے ہیں، چین میں بدھ مت کے، اور یہ سارا انڈو چائنا کے اندر بدھ مت کے وہ بھی بہت ہیں۔ لیکن عیسائیوں کی جو سب سے بڑی غلطی لگی ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے فزیکل نتائج کسی شے کے اور مورل نتائج ان میں فرق نہیں کیا۔ ان کا تصور یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہو گیا تھا، اللہ کا صریح حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس جنت میں رہو جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو آرام سے، کوئی روک ٹوک سوائے اس طرف کے ایک پوائنٹڈ، ایک جس پر اشارہ کر دیا۔ لیکن یہ کہ شیطان نے ورغلایا، انہوں نے اس کا جو ہے پھل کھا لیا۔ اب یہ کہ یہ اوریجنل سن اس کو کہتے ہیں، دی اوریجنل سن، وہ ہمارے جد امجد تھے، ان سے گناہ ہوا، اور وہ گناہ جو ہے پورے نسل آدم میں چلا آ رہا ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا وراثت میں لے کر آ رہا ہے دنیا میں۔ اب یہ ہے وہ ان کی غلطی، ہمالیہ ایسی غلطی جس پر پھر انہوں نے سارے اپنے جو ہے تصورات جو ہیں، اب اس اوریجنل سن اس سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ بس عیسیٰ پر ایمان لے آؤ، گناہ معاف ہو جائے گا، یہ سارا کفارہ ہو جائے گا، تمہارے سارے گناہوں اوریجنل سن سے بھی پاک، اور سارے گناہ جو دنیا میں کر وہ بھی پاک۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنائے فاسد علی الفاسد، ایک فاسد عقیدے کے اوپر فاسد جو ہے اوپر بنیاد ثابت کر دی گئی۔ قرآن مجید نے جو ہمارے لیے راستہ کھولا ہے، توبہ، بڑے سے بڑا گناہ ہو، شرک ہو، 2 مرتبہ سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن وہ بھی توبہ کر لو فارغ، آج ترک کر دو فارغ، کوئی اس کے اثرات نہیں ہے۔ زہر کھاؤ گے مرو گے، لامحالہ مرو گے، یہ اس کا فزیکل اثر ہے، اور اب وہ جو ہے آپ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے ہو، تو کھا لیا، کھایا گیا۔ گناہ کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کے مورل جو اثرات ہیں بد ہیں ان سے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو، یہ انتہائی مایوسی پیدا کرنے والی شے ہے۔ لہذا فرمایا الا من تاب، سوائے اس کے جو توبہ کرے۔ تابا یتوب توبن، آبا یعوب اوبن، یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں۔ آبا یعوب اوبن سے اواب بنا، اوابین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بہت رجوع کرنے والے، بہت رجوع کرنے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اسی طرح توابین، بہت توبہ کرنے والے، بہت توبہ کرنے والے، بہت توبہ کرنے والے۔ اس لیے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤون، یہ حضور کی حدیث ہے بہت اہم، تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ خطا تو در حقیقت مبالغے کا صیغہ ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون، ہر انسان جو ہے آدم کی اولاد کا بہت خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، ان خطاؤون کے اندر بہترین لوگ ہوئے جو توبہ کرتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ نے ایک گناہ سے توبہ کی، پھر کہیں حالات ایسے ہو گئے کہ آپ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے، پھر گناہ صادر ہو گئے، پھر توبہ کرو، کرتے رہو کرتے رہو۔ بہت پیارے جو اشعار ہیں یہ سربت کے ہیں، بازا بازا ہر کی ہستی بازا، در کافرو گمرو بت پرستی بازا، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، آؤ لوٹو پلٹو، اور یہ کہ تم نے 100 مرتبہ بھی توبہ پہلے توڑی ہو تب پھر توبہ کرو، پھر باز آ جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر توڑ بیٹھتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا اللہ کی رحمت کا دامن اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ پھر شیطان تھک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اسے کہ یہ تو توبہ کر ہی لے گا تو فائدہ کیا، میں اسے گمراہ کر کے کسی غلط جو ہے کام کے اندر ڈالوں، اب یہ وہ بھی تھک جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، اور اس سے سارا گناہ ساحل التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کس قدر جامع الفاظ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔
یہ نہیں ہے یلقا اسامہ جو ہے اب اس کی پاداش تو لگی رہے گی، وہ گناہ کے اثرات تو چلیں گے، نسل بعد نسل چلیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، واضح کر دے گا، بلکہ آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ نام اعمال میں جو اندراجات تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ توبہ کی ہے، وہ سب صاف ہو جائیں گے، اس کی جگہ پر نیکیوں کا اندراج ہو جائے گا۔ اصل میں ہمارے ہاں بھی اس معاملے کے اندر جو ہے بڑی کوتاہی ہے بعض لوگوں کے ہاں، یہ بات پورے طور سے واضح نہیں ہے کہ کتنی عظیم یہ نعمت ہے جو اسلام نے توبہ کی عطا کی۔ اس کے بارے میں آپ کو ایسی ایسی حدیثیں ملیں گی۔ یہ حدیث جو ہے میں جو آپ کو سنانے چلا ہوں یہ ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں، لیکن بخاری میں مختصر ہے، مسلم میں ذرا مفصل ہے، میں وہ روایت مسلم سنا رہا ہوں۔ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلاط فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فأیس منہا فأتى شجرة فاستجع في ظلها وقد أيأس من راحلته فبينهما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں حضور اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے جو خوشی ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے وہ اس شخص سے بھی بڑھ کر ہے جس کی اب مثال دے رہے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے کہ ایک شخص نق و نق صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک اونٹ پر تھا، اونٹ ہی پر اس کا جو ہے جو راشن ہے کوئی کھانے پینے کے لیے وہ بھی سامان ایک طرف کو لٹکا ہوا ہے، اور پانی بھی ہے، پانی بھی لٹکا ہوا ہے، چھاگل ہے کچھ ہے، پانی بھی اسی پر ہے۔ کہیں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے اور وہ رک کر وہاں پر آرام کر رہا ہے کسی درخت کے نیچے۔ اب آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ غائب۔ اس اونٹ ہی کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے، وہ سواری بھی ہے، وہ دوڑتا ہے شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، دوڑ دوڑ کے کہیں اس کا نشان نہیں مل رہا۔ مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے گویا کہ موت کے انتظار میں، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو ہے، کھڑا ہے، موجود ہے۔ اب جو اس پر جسے کہتے ہیں شادی مرگ، اتنی خوشی طاری ہوئی اس پر، اتنی خوشی طاری ہوئی کہ وہ کہنا تو چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، کہیے بیٹھا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ یعنی جو اس طریقے سے اتنا وہ پاگل ہو گیا اس وقت اپنی خوشی کی وجہ سے، فرط مسرت میں، کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا کہ اس نے یہ کہا اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب۔ یہ خوشی کا تصور کیجیے۔ اس طرح بائبل کی بڑی پرانی سٹوری ہے، یہ پروڈیگل سن۔ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، ان سے ایک بیٹا نٹکھٹ تھا، شریر تھا، اس نے کہا میرا تو ابھی وراثت کا حصہ جو ہے منتقل کر دو مجھے۔ وہ زبردستی اپنا حصہ لے کے جو ہے وہ چلا گیا، پھر سارا عیش عشرت دوڑا دیا۔ اب وہ بالکل مفلوق الحال ہو گیا، کوئی پیسہ پاس نہیں تھا۔ اب وہ مارا چاروں چار جائے گا کہاں، کلو شاید جب جو علاج نہیں آیا باپ کے پاس۔ باقی بیٹے اس کے جو کاروبار کر رہے تھے یا جانور پال رہے تھے، سب کچھ اس کے پاس تھے۔ اب باپ نے اس بیٹے کی آمد کی خوشی میں جشن منایا، دعوت کی۔ بیٹوں نے شکایت کی ابا جان یہ آپ کا وہ شریر بیٹا جو زبردستی اپنا سارا حصہ لے کے چلا گیا تھا، اور اس کی آپ اتنی آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ باپ کا جواب کیا تھا، بیٹوں اگر تم کسی گلے کو لے کر جا رہے ہو اور اس میں سے ایک بھیڑ گم ہو جائے تو کیا تم پورے گلے کو چھوڑ کر اس بھیڑ کو تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلو گے؟ میرے گلے کی ایک یہ بھولی ہوئی بھٹکی ہوئی بھیڑ تھی جو آج مجھے واپس مل گئی ہے، تو میں تو اس کے اوپر مسرت کا جشن منا رہا ہوں۔ یہ ہے انسان غلط راستے سے واپس آئے، مڑ جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور اس کے لیے فرمایا ہے جب تک موت کے آثار شروع نہ ہو جائے، معلم یغرغر، جب یہ جان جو ہے یہاں آ کر ہنسلی میں اٹک جائے، اللہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، یہاں اس کے بعد تو موت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بند۔ اسی طریقے سے جب آثار قیامت شروع ہو جائیں گے،
اور ان میں علامات قیامت بہت سی ہیں، صغیر بھی ہے، کبیر بھی ہے، بڑی بھی ہے۔ تو وہ جو اکبر العلامات ہے، جو سب سے زیادہ بڑی، ان میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ جب وہ ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد کسی انسان کے توبہ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک موت جو ہے وہ اس طریقے سے قریب نہیں آ گئی ہے، یا قیامت اس درجے قریب نہیں آ گئی، اس وقت تک موت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ باز آ، یہ تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے اس 7ویں آسمان سے نزول جلال فرماتے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور پھر ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی شخص کہ جو استغفار کر رہا ہو تو میں اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ تو ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنمے منزل ہی نہیں، الا من تاب۔ لیکن یہاں اب دیکھیے فلسفہ توبہ کا ایک حصہ تو میں نے بیان کیا، اور ظاہر بات ہے اس کے اوپر بہت مفصل گفتگو ہو سکتی ہے کہ ایک فزیکل ایکٹ ہے، اس کے اثرات اور نتائج ہے، ایک ہے مورل ایکٹس، گناہ جو ہے مورل ایک اعتبار سے ہوتا ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ توبہ کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ ایسے ہو گیا جیسا کہ اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ الا من تاب، لیکن اس کے بعد جو لفظ آیا ہے بہت، وآمن، سوائے اس نے جو توبہ کرے اور ایمان لائے۔ اب غور کیجیے یہ کیوں کہا گیا؟ تو در حقیقت معاشیت، خاص طور پر گناہ کبیرہ، وہ انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال دیتی ہے، یا یوں کہیے کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، دل میں ایمان نہیں رہتا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، یہ میں سورۃ العصر کے ضمن میں بھی بیان کر چکا ہوں، ایمان بھی ہو گناہ بھی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس وقت جب کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، لہذا جب توبہ کرتا ہے تو یہ تجدید ایمان ہے، اثر نو وہ اب ایمان لا رہا ہے، تجدید ایمان۔ اسی لیے ہماری جو تنظیم اسلامی کی بنیادی دعوت کے لیے 3 الفاظ میں نے کبھی اختیار کیے تھے، وہ ہمارے ہاں چھپتے بھی ہیں، تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، اپنے ایمان کو تازہ کرنا اور اللہ کی جناب میں رجوع کرنا، اور تجدید عہد، اللہ سے عہد دوبارہ استوار کرنا ہے، اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اثر نو عہد کرتا ہوں کہ تیری ہی بندگی کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ تو توبہ کے بعد ایمان، اس لیے کہ احادیث صاف ہے، کیا کریں؟ اگرچہ یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، میں نے حقیقت ایمان پر لیکچرز دیے تھے، یہ کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے، میں نے اس میں مختلف جو ہمارے ہاں مختلف لوگوں کے، مختلف حلقوں کے، مختلف فرقوں کے جو اس ضمن میں عقائد ہیں، ان کی پوری تفصیل سے جو ہے میں نے جائزہ لے کر وہ باتیں بیان کی ہیں۔ آیا جیسے آیا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں تمہیں محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے، بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔ اب اس معیار پر کتنے لوگ پورے اتریں گے؟ غور کیجیے۔ تو باقی لوگ کیا ہیں؟ وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے تو کافر ہیں، کافر ہیں تو مرتد ہیں، مرتد ہیں تو واجب القتل۔ چلیے وہ تو ایک چین آف آرگومنٹ ہے نا، دلیل بڑھتی جائے گی۔ ایک اور حدیث 3 مرتبہ قسم کھائی اللہ کے رسول نے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، کون، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی تکلیف دہی جو ہے، شر انگیزی ہے، اس سے اس کا جو پڑوسی ہے وہ امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے بد اخلاقی، کج خلقی، کوئی گناہ کبیرہ نہیں، نہ شرک ہے، نہ کوئی قتل ناحق ہے، نہ زنا ہے، صرف کج خلق انسان ہے، اور اس کی وجہ سے پڑوسی سہما رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ کیا کر بیٹھے، کیا کہہ دے، اس سے بچ کے نکلنا چاہتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں اس وقت یہ کیا منہ سے بک دے گا، تو وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ یہ چیزیں ذرا غور کیجیے، تو کیا وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا؟ یہ جو سب سے پہلی تفریق ہوئی ہے مسلمانوں میں اور جن کی تکفیر کی گئی بالاجماع، وہ لوگ
خوارج، ان کی غلطی یہی تھی، ایسی احادیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ جو بھی گناہ کبیرے کا ارتکاب کرے وہ کافر ہو گیا تو مرتد ہے تو واجب القتل ہے تو اس کی جان بھی حلال، اس کا مال بھی حرام، اس کی بیوی بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ اسے لونڈی بنا کر اپنے گھر میں ڈال دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی موضوع پر پھر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، مومن کون ہوتا ہے، مسلم کون ہوتا ہے، تو یہ جو ایمان کہا جا رہا ہے نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، خدا یہ اصل میں ایمان کی نفی تو ہے، اسلام کی نفی نہیں ہے، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں جو ہے علیحدہ ہیں۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، تمہارے اسلام کا دعویٰ قبول، تمہارا دعویٰ ایمان رد، تو ایمان اور ہے اسلام اور ہے۔ اسلام سے نکلنے والا مرتد ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت انسان کے دل سے نکل گئی یا وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا، یہ میں اپنے الفاظ ہیں، لیکن مسلم وہ رہے گا۔ چاہے ایک شخص نے زنا کیا تھا اور آپ نے اس کو رجم کیا، پتھر مار مار کے مارا ہے، پھر بھی اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہو گیا، مسلمان ہے۔ تو اسلام اور ہے، وہ ایک قانونی حدود ہے جس میں رہنے والا شخص مسلمان ہے، ان قانونی حدود سے نکل جائے گا تو وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا۔ لیکن جو شخص ان قانونی حدود کے اندر ہے تو آیا اس کے دل میں ایمان بھی ہے یا نہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ تو ایمان کی نفی ہے گناہ کبیرہ، چنانچہ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، متفق علیہ روایت ہے، کوئی زانی حالت زنا میں، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ہو سکتا دل میں ایمان اور زنا ہو رہا؟ تو اس ایمان کی دو کوڑی کی قیمت نہیں ہے، پھر کیا فائدہ اس ایمان کا جو انسان کو روک نہ سکے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ جب یہ کام کر رہا ہے ایمان اس کے دل سے خارج ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان لوٹ آتا ہے دل میں، بلکہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح چکر لگاتا رہتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے واپس آ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان رخصت ہوا، اسلام نہیں، اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ اسلام کی شرائط کچھ اور ہے، ایمان کی شرائط کچھ اور ہے۔ ایمان کی روح سے سب سے بڑا فرض جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسلام کی روح سے سب سے پہلا فرض نماز ہے اللہ کی راہ میں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایمان کا لفظ لا ہے یہاں، شہادت اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت، یہ 5 چیزیں ان کے اوپر قائم، جو اس دائرے میں ہے وہ مسلمان ہے۔ یا کسی شخص نے ایمان کے اہم کسی رکن کا انکار کر دیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، ختم نبوت کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار کیا دائرہ ایمان سے خارج، دائرہ اسلام سے بھی خارج، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا، ہر شے پر قادر ہے، یہ ایمان رکھنا لازم ہے۔ تو فرمایا الا من تاب، سوائے ان کے جو توبہ کریں، وآمنا، اور اپنا ایمان، یا تو پہلے وہ کافر تھا تو ایمان لایا اور تھا مسلمان اور گناہ سرزد ہو گیا تو پھر گویا کہ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی، وعمل عملا صالحا، تجدید ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا عمل درست ہو جائے۔ اگر عمل درست نہیں ہو رہا تو پھر یہ توبہ کی تسبیح کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1000 گانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیے، 1000 مرتبہ اس جملے کی جو ہے تکرار کیجئے، ذکر خدا بندی کا آپ کو ثواب مل جائے گا، توبہ نہیں ہوگی۔ صحیح توبہ کی شرائط 3 ہیں، حقوق اللہ کے ضمن میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی، اور 4 ہیں اگر حقوق العباد کے ضمن میں کوئی کوتاہی ہوئی۔ سب سے پہلے یہ کہ گناہ پر واقعی حقیقی پشیمانی دل میں ہو کہ یہ میں کیا کر رہا تھا، یہ پشیمانی کا ہونا لازم۔
نمبر 2 عہد کرنا کہ اب کبھی نہیں کروں گا، چاہے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کسی کمزوری یا ایمان کی حالت میں توبہ توڑ بیٹھے، یہ دوسری بات ہے بالکل۔ اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے اندر بڑا قوی ارادہ ہے، قوت ارادی مضبوط ہے، ایک دفعہ ایک بات طے کی بس اب یہی ہوگا، اور ویسے ایسے کمزور لوگ بھی ہیں، نافذ لوگ بھی ہیں، قوت ارادی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کریں گے، لیکن جس وقت توبہ کریں گے یہ شرط لازم ہے کہ پورا فیصلہ ہو، یہ ڈٹرمنیشن ہو کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں، اور تیسرا یہ کہ ایک مرتبہ لازماً چھوڑ دیا جائے، چاہے جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر دوہرا رہا ہوں، چاہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا ارتکاب ہو جائے۔ یہ 3 ہیں چیزیں حقوق اللہ کے ضمن میں گناہ سے توبہ کرنے کی شرائط، اور چوتھی شرط یہ ہے، یہ تینوں چیزیں بھی اگر پوری ہو گئی ہیں حقوق العباد کے درجے میں تب بھی معاف نہیں ہوگا گناہ۔ جس کا حق مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، جب تک اس سے معافی حاصل نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بڑی کڑی شرط ہے، بڑی کڑی شرط، ورنہ کیا ہوگا قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کے پڑھنے میں ڈال دی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں کرنسی صرف یہی ہوگی، نیک اعمال بد اعمال۔ اگر تمہارے سارے نیک اعمال ختم ہو گئے تو اس کے گناہ تمہارے پڑھنے میں ڈالے جائیں گے، ڈالو اس کی، چاہے وہ نمازوں کا یہ آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ حضور نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ سے، عن المفلس، بتاؤ مجھے مفلس کسے سمجھتے ہو تم؟ انہوں نے کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ بہت نمازوں کے فنڈ بھر کے لایا ہوا ہے، بہت اس نے روزے رکھے ہیں، بہت حج کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال ہڑپ کر گیا تھا ناجائز طور سے، شتم ھذا، فلاں کی جو ہے گالی دے دی تھی، کسی کی یہ غیبت کی تھی، یہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے، کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، اچھا بھائی یہ نمازیں اس کی تم لے جاؤ، کمپنسیشن، تمہاری حق تلفیس نے کی ہے یہ کمپنسیشن، کسی کو روزے دے دیے جائیں گے، کسی کو اس کے حج دے دیے جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، اور ابھی دعوے دار باقی ہوں گے، اب کہا جائے گا کہ ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے پڑھنے میں ڈالنے شروع کر دو، اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں دب کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے معاملہ توبہ کا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ نامہ اعمال پر دھبا تھا گناہ کا، اسے صاف کر کے نیکی کا اندراج کر دے گا۔ ومن تاب، اب دوبارہ دوہرا کر فرمایا ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے حقیقی توبہ اور کام اچھے کرے، عمل صالح ہو جائے، درست ہو جائے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ شخص ہے کہ جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔